خدیجہ کے بارے میں نہ بتاؤ، ابو طالب کے بارے میں نہ بتاؤ، علی کا محدود ذکر، اور وہ بھی منفی انداز میں۔ اور جس نے ایک بات یاد رکھنا، گھبرایا مت کریں، ڈرا مت کریں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ سے، پریشان نہ ہوا کریں۔ پریشان ہونا چاہیے کہ ہم تیار رہیں، مگر یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ یہ کیا ہوگا اس طرح سے۔ ارے بابا کچھ بھی نہیں ہے آج پروپیگنڈا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تو ہم بھی جواب دے رہے ہیں نا، جگہ جگہ سے باتیں کرنے کو پابندی تھوڑی ہے، پوری دنیا میں چل رہی سیڈیز۔ مومنین کی بات یہ کہ بات معقول کرو، ایسی نہ کرو کہ جس سے لوگ دور بھاگ جائیں، عقل والی۔ تو زمانے میں پروپیگنڈا بہت تھا، پریشان ہو جاتے ہیں مومن کے مولا کے لیے، یہ کہہ دیا فلانے نے، یہ کہہ دیا۔ عزیزو نہیں، یہ کام ہے اللہ کا۔ اللہ جس کو نائب بناتا ہے نا، اس کے منصب کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک جملے کی تکرار ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ کل نہیں ہوں گے، کہ جس نے بھی اہل بیت کے میدان میں کھیلنے کی کوشش کی نا، وہ آخرت تو بعد کی بات ہے، اس دنیا میں ہی وہ روسیا ہو جاتا ہے، گالی بن جاتا ہے۔ مولا کی شان میں گستاخی کرنے والے اس دنیا میں ہی لعنتی بن کر گئے۔ 1400 سال سے ان پہ لعنت برس رہی ہے، آج بھی جو کہے گا لعنت پڑتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب وجہ سمجھ میں آئی کہ کیوں ذکر سننا پسند نہیں کرتے، کیوں کلاسز میں، اسکولوں میں، کالجوں میں بڑا شور ہوتا ہے۔ بھائی علی صحابی تو ہے، صحابیہ تو ہیں یہ خواتین، ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی قرید کے پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں گے، فلاں 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 اتنے بہادر، فلاں سیف اللہ، اس سیف اللہ کا انجام کیا وہ نہیں بتاؤ۔ عجیب ہے بھائی۔ میں آپ کو بتا دوں کارنامہ، کوئی برائی میں نام نہیں لے رہا، حضرت خالد ابن ولید، تاریخ نے سیف اللہ کا لقب دے دیا۔ اچھا دے دو بھائی، ہمیں کیا ہے، بانٹ دو، لوگ بانٹے ہی کرتے ہیں سیف اللہ کا لقب۔ اچھا دے دیا سیف اللہ کا لقب، بڑی تعریف ہے، ایسے تھے ایسے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی جنگ احد کے میدان میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا، انہی کی سربراہی میں پہنچا۔ ارے بھائی ہم آپ سے صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو بتا دیجئے کہ دوسرے دور میں، حکومت کے دوسرے دور میں ان کے ساتھ ہوا کیا، اور کرنے والا کون تھا، کس نے دربدر کیا، کس نے منصب چھینا، کس نے انہیں ذلیل کیا، ہم نے نہیں کیا، بلکہ دشمن آپس میں ہی ٹکرا گئے تھے، آپس میں ہی لڑ گئے تھے، تو انجام نہیں بتاتے کہ انجام کیا ہوا۔ بھائی دیکھو تو صحیح، ہم تو آخر تک جھوٹے کو گھر تک پہنچا کے آتے، ہم تو آخر تک جاتے، آخر تک، اگر کوئی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اور آخر سے پہلے اس کا کچھ ہو گیا بیچارے کا، تو انجام نہیں بتاتے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ مالک ابن نویرہ کا ذکر سرسری کر کے گزر جاتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کتنی بڑی سزا دینے والے تھے پہلے دور میں، خلیفہ ان کو کتنی بڑی سزا دینے والے تھے، بچانے والا کون تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ کو کوڑوں کی سزا سے بچانے والا کون تھا، سزا دینے والا کون، بچانے والا کون۔ بس سرسری خطبہ دو اور بتا دو یہ جہاد، یہ شہادت، جاؤ چھٹی، جاؤ جنت میں جاؤ، حوریں انتظار کر رہی ہیں، خود وہاں بیٹھا ہے، خود اس کو کوئی شوق نہیں حوروں سے ملنے کا، ان کو بھیج رہا ہے بچوں کو، جاؤ پھٹ جاؤ، حوریں انتظار کر کے۔ بھائی پہلے تو چلا جا، پہلے تو چلا جا بھائی، جان چھڑا ان سے، یہ بعد میں آ جائیں گے، نہیں تو ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، تو سب کچھ دیکھ چکا، بڈھا ہو گیا، ابھی بھی عقل نہیں آئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی سنت چل رہی ہے، خیر الگ بات۔ تو فاطمہ کو کہ اگر فاطمہ کا ذکر آ جائے تو فدق کے بغیر نامکمل، اور جب فدق کی بات آئے گی تو کچھ چہروں سے تو نقاب اٹھے گی نا، لہذا ذکر ہی نہ کرو۔ ارے شیعوں نے بڑھا دیا، چڑھا دیا، آپ لوگ بھی تو غضب کر دیتے، مبالغہ کر دیتے ہیں ہر چیز میں۔ ارے کیا تھا فدق دختر رسول کے لیے، اور پھر دختر رسول کو
دنیا سے کیا؟ ایک باغ کے لیے اتنا لڑی، گھر میں تو فاقے ہوتے تھے اس باغ کے ہوتے ہوئے بھی۔ شیعوں کو پتہ نہیں کیا بیٹھے بیٹھے سوچتی رہتی، فضا کرے چھوڑو دو کھجوروں کے درخت کو، کیا تھا اور دنیا کے مال سے غرض کیا، اس کو لے کے بیٹھے ہوئے، ارے کچھ ہوئے نہیں تو کریمہ تھی چھوڑ دیا انہوں نے، رسول کی بیٹی تھی، انہیں ان چیزوں سے کیا۔ یہ خلاصہ کر دیا میں نے خیانت کار مورخین کی گفتگو کا۔ خیانت کار، خائن کتنے خوبصورت طریقے سے رائے عامہ کو موڑ دیتے ہیں، خوبصورت طریقے سے رائے عامہ کو موڑ دیتے ہیں۔ ارے بتائیے بھلا کہاں دختر رسول کا مقام، کہاں وہ عظیم ہستی، کہاں وہ رسول کی بیٹی، کہاں مسکینوں یتیموں اسیروں کو اپنا بھی کھانا دے دینے والی، وہ بھلا باغ کے لیے لڑے گی؟ یہ تو اور گھٹا دیتے ہیں شیعہ، یہ تو دختر رسول کے مقام کو گھٹا دیتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں۔ ارے بی بی کہاں اتنی سی چیزوں پہ لڑیں گی؟ اور استغفر اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں نے معافی مانگی اور بی بی نے معاف نہیں کیا۔ بتائیے کریم کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، کوئی معافی مانگے وہ معاف نہ کرے؟ ارے وہ معافی مانگنے آئے، بی بی نے معاف کر دیا۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، انہی باتوں سے تو پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا جاتا ہے نا۔ اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ ان کو ہائر کیا جاتا ہے، نجی کالجوں میں بھی سرکاری کالجوں میں بھی بھرتی کیا جاتا ہے۔ کچھ داڑھی کے طالبان ہوتے ہیں، کچھ بغیر داڑھی کے طالبان ہوتے ہیں، ہے نا، ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے کچھ بغیر داڑھی والے بھی ہیں۔ ان کو آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بند کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، بند کرو، بند کرو، بات چیت کرو۔ خیر الگ موضوع، اس پہ کہیں اور روزانہ ہی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جب پارا چنار میں ہو رہا تھا تو ان کو بات چیت کا خیال نہیں آتا ہے۔ ڈی آئی خان میں ہوتا ہے تو کسی کو گفتگو کا خیال، مذاکرات کا خیال۔ اس لیے شیعہ اپنی سمت کا تعین ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے، ہمیں خود اپنے مقام کو منوانا ہے۔ ہم اتنی بڑی قوت ہے پاکستان کی کہ ہمارے بغیر کوئی پہیہ چل بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ صرف اپنی قوت کو جان لیں اور یہ احساس آپ کو ہو جائے کہ آپ کیا ہیں، بس بات صرف اتنی سی۔ تو یہ پروپیگنڈے کے بازار گرم ہوئے اور جناب لوگوں نے کہا یہ شیعہ خواہ میں مقام بھی گھٹا دیتے۔ تو سنو اصل ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ نہ شہزادی کو کل باغ کی ضرورت تھی، نہ آج۔ اس باغ سے بھی یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، خود فائدہ نہیں اٹھاتی تھی، وہ غریب مسکین ہی کھاتے تھے۔ جو مزارع وہاں پہ کام کر رہے ہوتے تھے، مزرعے پر جو کسان کام کرتے تھے انہی کا تھا۔ اصل تو دکھ یہ ہوا سیدہ کو کہ ان سینکڑوں کسانوں کو بے دخل کر کے حکومت نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے قبضہ کرا لیا، اور وہ جب روتے ہوئے آئے اپنے خیال میں حکومت نے معاشی طور پہ کمر توڑ دی بنی ہاشم کی کہ معاشی طور پہ کمزور ہوں گے تو یہ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے، کیونکہ جانتے ہیں نا کہ اسلام اس لیے پھلا پھولا کہ خدیجہ کی دولت تھی، تو بنی ہاشم کو معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے۔ وہ غریب آئے روتے پیٹتے علی کے دروازے پہ، فاطمہ کے دروازے پہ کہ ہمیں بے دخل کر دیا گیا، ہمیں بے روزگار کر دیا گیا۔ غضب میں آ گئی رحمت للعالمین کی بیٹی۔ مسئلہ باغ کا نہیں، مسئلہ اتنے غریبوں کی بھوک کا ہے، ان کے بال بچوں کا ہے، ان کے یتیموں کا ہے، ان کے بوڑھوں کا ہے۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ اگر میں آج نہ گئی تو ان کا غیر قانونی کام قانونی سمجھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی ہوتا نا کہ بھئی آپ کون اعتراض کرنے والے جب رسول کی بیٹی نے اعتراض نہیں کیا، یہی ہوتا نا۔ لیکن اعتراض محفوظ،
اگر اعتراض نہیں کیا، احتجاج نہ کیا، دربار میں نہ گئی، تو یہ کام قانونی سمجھا جائے گا کہ جو کیا تھا صحیح. لہذا شہزادی کونین گئی، احتجاج ریکارڈ، خطبہ ریکارڈ. اور وہ اس لیے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ کچھ حضرات کو اردو نہیں آتی، انگلش میں بھی ہم نے کوشش کی، ہمارے کچھ بہت بزرگ حضرات نے ترجمہ، میں نے تو نہیں کیا ترجمہ، دوسروں نے کیا، لیکن مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے انگلش میں وہ عربی ورژن کے ساتھ اس کو چھپوا دیا ہے. وہ موجود ہے باہر، اگر جو صاحب اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اپنے دوستوں کو بھی دیں انگلش میں پڑھنے کے لیے، امریکہ یورپ بھیجیں تو وہ ضرور اس کو حاصل کریں. تو اس خطبے میں سارے حوالے شیعہ اور سنی میں نے کتابوں کے دیے، یہاں سے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جنہوں نے مرتب کیا انہوں نے سارے حوالے دیے. میں نے اس میں سے تقریض لکھی ہے، تو جس کا کام ہے اسی کے سر پہ لگانا چاہیے. یہ انہی کا کارنامہ ہے، میرے 2-4 بزرگ دوستوں کا، جنہیں میں نے گزارش کی تھی، انہوں نے یہ کام کیا. بس ہمارا کام تھا کہ اس پہ ذرا مقدمہ، تاریخی مقدمہ لکھ کے اور اس کو شائع کرا دیا انگلش زبان میں. تو خطبہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا. فدق ملا بی بی کو؟ نہیں ملا. ملا فدق؟ نہیں ملا. گھر آ گئی، واپس آ گئی. اب دروازہ جلنے کا واقعہ تو بعد میں پڑھوں گا، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ واقعہ ہو چکا. اب بی بی بیمار ہے، سخت علیل ہے، مدینے کی عورتیں بھی آ رہی، مستقل سر ایک چادر سے بندھا رہتا ہے. اور اس کے باوجود جب علی اور بچے گھر میں نہیں ہوتے تو گھر کے سارے کام، شوہر کے سامنے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ جانتی ہیں بی بی کہ علی کن مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، جانتے ہیں. ایسے میں پیغام لے کر آئے علی کے فلاں 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 آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بی بی نے کہا میں نہیں ان سے ملنا چاہتی، منع کر دیجیے، منع کر دیں، نہیں ملو گی. پھر آئے، کہتے شہزادی مجھ پہ بڑا دباؤ ہے. اس دباؤ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی تلوار کا دباؤ ہے؟ کوئی جبری دباؤ نہیں، پروپیگنڈے کا دباؤ. باہر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ دختر رسول تو ملنا چاہتی ہیں مگر علی نہیں ملنے دیتے. حسرت سے دیکھا شہزادی نے مولا کائنات کا، ابو الحسن میں سمجھتی ہوں آپ کی مشکل کو، آپ کی خاطر اجازت دیتی ہوں کہ ان کو ایک بار آنے کی اجازت دے دیجئے. بس پردہ حائل ہو گیا درمیان. آنے والے آ کر بیٹھ سلام کی، مگر مچھ کے آنسو بہانے لگے کہ شہزادی دختر رسول ہمیں معاف کر دیجئے، زیادتی ہوئی. کہ پہلے ایک بات بتاؤ، یہ بتاؤ جو میں کہوں گی اس کی تصدیق کرنا کہ ایسا ہے کہ نہیں. اقرار کیا کہ یہ بتاؤ میرے بابا نے میرے لیے یہ کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کے بابا نے یہ کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بابا سے یہ سنا کہ میرے بابا نے میرے لیے کہا کہ من ازاہا فقد ازانی ومن رضاہا فقد رضانی. تم نے میرے بابا سے سنا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن ازانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. سر جھکا کے تصدیق کی کہ ہم تصدیق کرتے، ہم نے یہ سنا آپ کے بابا نے یہ کہا. اب اس کے بعد بی بی ہاتھ اٹھاتی، بار الہا گواہ رہنا کہ انہی نے مجھے اذیت دی، گواہ ہے نا پروردگار انہی نے مجھے اذیت دی ہے اور میں ان سے ناراض جانا. منہ لٹکائے، منہ جھکائے واپس چلے گئے. اب دوسرے سوال کا جواب کیوں معاف نہیں کیا عرض کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے مصائب کا ربط دینا ہے نا، تو 2-3 جملوں کی تکرار مجھے معاف کر دیجئے گا. کیوں معاف نہیں کیا؟ اگر صرف شہزادی کے پہلو کے شکستہ ہونے کا مسئلہ ہوتا نا تو رسول کی بیٹی
معاف کر دیتے. امکان ہے, ہم امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. صرف محسن کی شہادت کی بات ہوتی تو دروازے پہ معافی مانگنے آئے تھے نا, شہزادی معاف کر دیتے. لیکن شہزادی نے معاف نہیں کیا. اس کی بھی دو وجہیں آپ کو بتاؤں گا. کیوں معاف نہیں کیا؟ شہزادی اپنے اوپر تو ستم گوارا کر سکتی تھی, مگر شہزادی سے یہ نہ دیکھا گیا کہ علی کو رسی باندھ. خدیجہ کی بیٹی ہے, خدیجہ کی, خدیجہ کی بیٹی. پروردگار میری مدد کرنا. بی بی کی شہادت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا, کچھ حق ادا ہوتا. سال میں ایک بار یہ دن آتا ہے بی بی کی شہادت. مالک تجھے اسی بی بی کا واسطہ دے کر یہ بات کہنا, بی بی کی شہادت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا دنیا, مگر ایک ذرہ مل جائے, ایک قطرہ مل جائے. بس یہ دعا کر کے آغاز کر رہا ہوں مصائب کا. بی بی معاف کر دیتی, مگر خدیجہ کی بیٹی ہے فاطمہ, اپنی تکلیفیں سہ سکتی ہے, اپنے شوہر کی نہیں. تم نے میرے سر کے تاج کو, میرے ہمسر علی کو, میرے بچوں کے بابا علی کو کس بے دردی سے گلے میں رسا ڈال کر کھینچا تھا. میں چلاتی رہی رضاداروں, جب بی بی گھسٹتی جا رہی تھی نا علی کے پیچھے پیچھے, تو میں آپ سے کیا عرض کروں کہ التجا کر رہی تھی, التجا کر رہی تھی کہ اے لوگوں ابو الحسن کو چھوڑ دو, مجھے مصائب پڑھنے دو. بچوں بیٹھ جاؤ سب اپنی جگہ پہ, مجھے مصائب پڑھنے دو. گھسٹتی جاتی تھی بی بی اور چلاتی جاتی تھی, لوگوں ہم نے تمہارا کیا بگاڑا, ارے ہم نے تمہارا کیا قصور کیا, ابو الحسن کو چھوڑ دو, چھوڑ دو ابو الحسن کو. کیا قیامت گزری ہوگی شہزادی پر. شہزادی معاف کر دے. دو تازیانے شہزادی کو لگے تھے. بی بی کا پرسہ دینا ہے اپنے زمانے کے امام کو. میری طرف توجہ رکھنا سب. میرا یقین ہے کہ میں ماں کی مصیبت پڑھوں بیٹا کیسے نہیں آئے. جب میری بیٹی کو تازیانے ماریں گے, میری بیٹی کو تازیانے ماریں گے, مجھے ایک منظر بیان کرنے دو, مجھے ایک منظر بیان کرنے دو. ارے زینب جب اسیری سے چھٹ کر آئی تھی, رسول کے روضے پر بھی, ماں کی قبر پہ بھی سب کو ہٹا دیا تھا. جاؤ, مجھے اپنی ماں سے اکیلے میں کچھ بات کرنا ہے, مجھے اپنے نانا سے اکیلے میں کچھ بات کرنا ہے. ارے میں روایت کے الفاظ نہیں پڑھ رہا, نہ پڑھ سکتا ہوں اپنے امام کی موجودگی میں. بس اتنا سن لو, جب کوئی نہ بچا تو زینب نے ماں سے کہا, ماں تازیانوں کے زخم دکھاؤ. روضہ رسول ہل گیا ہوگا, قبر زہرا کانپ گئی ہوگی,
ابھی تو شروع کرنے جا رہا. تڑپتی رہی فاطمہ تڑپتی رہی, شکستہ پہلو لیے تڑپتی رہی, روتی رہی بیت الحسن میں. صبت علیہ مصائب اللہ واللہ. مسلسل گریا, بابا بابا میرا دل نہیں لگتا, بابا مجھے اپنے پاس بلا لو. ایک اور منظر مجھے یاد آیا, شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بچی یہی تو کہہ رہی ہے, بابا بابا مجھے اپنے پاس بلا لو, مجھے اپنے پاس بلا لو. بس فاطمہ بھی کہہ رہی ہے, بابا مجھے اپنے پاس بلا لو. وہ رات آ گئی, وہ رات آ گئی, وہ رات آ گئی جس کا وعدہ ہے فاطمہ سے. بابا نے بلا لیا, بابا نے کہا فاطمہ بس اب تم میرے پاس آنے والی ہو, بس اب تم میرے پاس آنے والی ہو. سارا کام گھر کا کیا, اپنے ہاتھ سے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا. بچے چلے گئے مسجد میں. زینب و ام کلثوم کو بلا لیا ہوگا اپنے پاس, میری بچیوں, میری شہزادیوں, بس اب میں رخصت ہونے والی ہوں, بس اب میں جا رہی ہوں. دیکھو رونا, میرا غم منانا, مگر میری ایک وصیت یاد رکھ